بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں اردو کی معلمہ مشتری شاہین PMS بوائز 5 سے مخاطب ہوں، اور یہ آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ آج ہم نے اردو کی کتاب کا سبق نمبر 1 اخلاق نبی کا سوال نمبر 3 کرنا ہے۔ سبق اخلاق نبی کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے، اور یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی جلد 2 سے ماخوذ ہے۔ اس سے پہلے آپ جو ہے مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ان کے سبق اخلاق نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس سبق کے مشقی سوالات بھی آپ نے کر لیے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 نکالیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس صفحہ نمبر 10 پر سوال نمبر 3 موجود ہے۔ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ اس سے پہلے ایسے بھی سوال آتا ہے، اور اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آپ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ اب آپ کے ذہن میں مختلف سوالات ہوں گے کہ اقتباس کسے کہتے ہیں، حوالہ متن اور سیاق و سباق کیا چیز ہے، اور وضاحت کسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اقتباس کسے کہتے ہیں، حوالہ متن لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، سیاق و سباق سے کیا مراد ہے، وضاحت کس طرح کرنی ہوتی ہے، اور کیا یہ مختلف سوالات ہیں یا ایک ہی سوال کے جز ہیں۔ تو عزیز طلباء، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مختلف سوالات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سوال ہے، اور ایک سوال کی مختلف سرخیاں ہیں۔ یعنی کہ حوالہ متن، سیاق و سباق اور وضاحت جو ہے، یہ اس سوال کی جو ہے مختلف سرخیاں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اقتباس کے بارے میں بتاتی چلی جاؤں کہ اقتباس کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی سبق کا کوئی ایک پیراگراف یا عبارت ہوتی ہے جس کو اقتباس کہتے ہیں۔ اقتباس لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو مکمل نہیں لکھا جاتا بلکہ ڈاٹڈ فارم میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ پیراگراف کا پہلا جملہ اور پھر 3-4 ڈیش لگا کر یا ڈاٹس لگا کر جو ہے پیراگراف کا آخری جملہ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سوال کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی پر جو ہے وہ سوال لکھ لینا ہے۔ سوال آپ کے پاس موجود ہے، متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ تو آپ سب سے پہلے اقتباس لکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس اقتباس نمبر 1 ہے تو آپ نے 1 لکھنا ہے، 2 ہوگا تو آپ نے 2 لکھ لینا ہے، اور یہ عبارت جس صفحے سے لی گئی ہے آپ نے اس کا صفحہ نمبر بھی ساتھ لکھ لینا ہے۔ آپ اس کے آگے جو ہے یہ بات جو ہے صفحہ نمبر 4 سے لی گئی ہے تو آپ اس کا صفحہ نمبر 4 لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اقتباس لکھ لینا ہے۔ مجلس نبی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، اور پھر ڈاٹڈ فارم میں آپ نے یہ لکھنا ہے، پورا عبارت نہیں لکھنی، احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جز نمبر 1 حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن لکھنے سے پہلے میں آپ کو اس سوال کے بارے میں مزید یہ بتاتی چلوں کہ یہ سوال جو ہوتا ہے وہ جماعت ہشتم میں 6 نمبر کا ہوتا ہے۔ حوالہ متن کا 1 نمبر ہوتا ہے، سیاق و سباق کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور وضاحت کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال جو ہے جماعت نحو میں بورڈ کے پیپرز میں آئے تو یہ سوال جو ہوتا ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ حوالہ متن کے 2 نمبر ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور وضاحت کے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جز نمبر 1 ہے حوالہ متن، تو حوالہ متن میں آپ نے سرخی دینے کے بعد لکھنا ہے سبق، مصنف، حیثیت، ماخوذ از اور تصنیف۔ ٹھیک ہے، سبق کے آگے سبق کا نام آ گیا، مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے، ماخوذ از جو ہے وہ سیرت النبی کی جلد 2 سے لیا گیا ہے، اور مصنف کی حیثیت مورخ ہے، اور اہم تصنیف ان کی الفاروق اور الغزالی ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو حوالہ متن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا دوسرا جز ہے سیاق و سباق۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیاق و سباق سے کیا مراد ہے؟ تو سیاق و سباق جو ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سیاق پہلے، اور سباق کا مطلب ہوتا ہے بعد کی باتیں۔ سیاق و سباق جو ہے اس کو مکمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی عبارت کے آگے پیچھے کے حالات جو ہوتے ہیں وہ اختصار کے ساتھ لکھنے ہوتے ہیں تاکہ دی گئی عبارت سے جو ہے وہ تسلسل پیدا ہو سکے۔ اور سیاق و سباق کو زیادہ سے زیادہ 5-6 سطور پر لکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ 5-6 سطور پر سیاق و سباق مشتمل ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کا سبق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ہے، اس لیے آپ نے
سیاق و سباق میں سب سے پہلے ابتدا کس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس سبق میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسکراتا تھا، بڑے آرام سے گفتگو فرماتے تھے، دوسروں کو خود سلام کرتے، گھر کے کام کاج خود فرما لیتے، بازار سے خود سودا لے آتے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ برابر ہو کر بیٹھتے، بچوں پر شفقت فرماتے اور کبھی کبھی ان سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی بات بری محسوس ہوتی تو لوگوں کے سامنے اس کا نام لے کر ذکر نہیں فرماتے تھے، بلکہ بڑے طریقے سے شخص کو یہ کام کرنے سے منع فرما دیتے۔ یہ تو جو ہے اس پیراگراف سے پہلے کی باتیں ہو گئیں۔ اب آپ جو ہے آپ نے اس سے بعد کی جب باتیں لکھنی ہیں تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور پورے سبق میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ نے مجموعہ کلام یہ لکھ دینا ہے کہ یعنی کہ دنیا کی ہر خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پائی جاتی تھی اور اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ اس سے آگے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ نے آخری جملہ اس کا یہ لکھنا ہے کہ وضاحت طلب اقتباس اسی مکمل سے لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سیاق و سباق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے اس سوال کا تیسرا جز یعنی کہ تیسری سرخی آپ نے کون سی دینی ہے؟ آپ نے تیسری سرخی جو ہے وضاحت کی دینی ہے، اور پیراگراف میں جو آپ کے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے تلاش کر لینے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد آپ نے 3 سے زیادہ 3 یا 4 الفاظ جو ہے وہ لکھنے کے بعد اس کے سامنے جو ہے معنی لکھ دینے ہیں، اور اب اس کے بعد آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ تو وضاحت کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وضاحت کیا ہوتی ہے۔ وضاحت جو ہوتی ہے، جو عبارت دی گئی ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ دی گئی عبارت کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے۔ مشکل الفاظ اور محاورات کو جو ہے سادہ اور سلیس اردو میں بیان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حصہ جو ہوتا ہے اصل عبارت سے جو ہوتا ہے وہ دگنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا اقتباس جو ہے، آپ کی عبارت جو ہے وہ 4 یا 5 سطور پر مشتمل ہے، تو کم از کم آپ کی وضاحت جو ہے وہ 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ وضاحت پڑھ کر بتاتی ہوں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، آپ نے کس طریقے سے وضاحت کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس اقتباس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس اقتباس میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے الگ محسوس نہ کر سکے۔ آپ کسی محفل میں چلے جاتے تو جہاں جگہ ملتی اس جگہ پر بیٹھ جاتے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بعد میں آتے تو ان لوگوں کے لیے بہت کم جگہ رہ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور ان لوگوں کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ اکثر اوقات اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دیتے، لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت فرماتے اور سب کے سامنے یہ بات ظاہر نہ ہونے دیتے کہ مجھے کسی شخص کی یہ بات پسند نہیں آئی ہے، اور نہ ہی مجلس میں کسی شخص کا نام لے کر اس کی برائی بیان کرتے، بلکہ عام مثالوں سے فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں اس لیے پیش کرتے کہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ اور بے عزت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اس لیے استعمال کرتے کہ اس شخص کی اصلاح بھی ہو جائے اور اسے یہ بات بری بھی محسوس نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک پیراگراف جو تھا وہ اگر 4-5 لائنوں کا تھا تو اس کی وضاحت جو ہے تقریباً آپ کی 1 صفحے پر آ گئی ہے۔ امید ہے آپ کو جو ہے یہ سوال کرنے کا طریقہ کار جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حوالہ متن کس طرح آپ نے کرنا ہے، سیاق و سباق میں کیا بتانا ہے، اور وضاحت میں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔